ڈپٹی کمشنر کی ڈائری۔ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے ان کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز قابض ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کو کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اپنی موٹر کار میں اسے جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا اور بولا، سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا پھروں گا؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کھڑی۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے، جاوید بھی کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا۔ لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا۔ لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا تھا، میں خود علی بخش سے حضرت علامہ اقبال کے بارے میں کچھ سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جز ہیں تو یہ جوہر خود بخود عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو کر رہے گا۔ میری توقع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سینما کے سامنے بھیڑ بھاڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نہیں نظر آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھا۔ پھر شاید میری دلجوئی کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا، ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ انہوں نے دعوت دی تھی اور ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخی کباب بھی بہت پسند تھے۔ آموں کا بھی بہت شوق تھا۔ وفات سے کچھ برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو آم کھانا چھوڑ دیا اور کھانا پینا بھی ساتھ ساتھ چھوڑ دیا۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں میں اور کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا غالباً اس سے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ صاحب، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ آپ کی طبیعت اب بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی ہے۔ پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اس سے ایک سوال کر بیٹھتا ہوں، حاجی صاحب، کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بھلا کیا عقل، میں نہیں مانتا۔ میں نے اصرار کیا، آپ کو کچھ تو یاد ہوگا۔ کبھی اے حقیقت منتظر والا کچھ یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھتے تھے۔ نماز پڑھ کر اور دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ فارغ ہو کر بستر پر آ جاتے۔ میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا۔ کبھی 1-2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی۔ بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔
میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ غالباً حجاب میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی، کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور وہ مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس، اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔ ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش سے اس واردات کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں، لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا۔ میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا، کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے، کہا کرتے تھے علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ مخواہ ایسے ہی نہ بھوکے رہا کرو۔ اب اسی مربع کے ٹنٹنے کو دیکھ لیجئے۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بکت کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ مربع کی باغ دور میں میرے سر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے بارہا لاہور کیسے چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیزہ بی بی بہت کم عمر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے۔ ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے، میں بڈھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا؟ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی۔ جھنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں، دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان مہابت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ کپتان مہابت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔